کلپ نمبر 832۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 110 سے 112 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ ترجمہ: وہ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگوں کا علم اسے نہیں گھیر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے آگے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم بندوں کی ذات و صفات، ان کے گزشتہ اور آئندہ کے تمام احوال اور دنیا و آخرت کے جملہ امور کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور لوگوں کا علم اسے نہیں گھیر سکتا، یعنی پوری کائنات کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کی ذات کا ادراک کائنات کے علوم کی رسائی سے برتر ہے۔ وہ اپنے اسماء و صفات، آثار قدرت اور حکمت کی صورتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے: کجا در یا بد او را عقل چالاک، کہ او بالا تر است از حد ادراک، نظر کن اندر اسماء و صفاتش، کہ واقف نیست کس از کنے ذاتش۔ تیز عقل اس کی ذات کا ادراک کس طرح کر سکتی ہے، کیونکہ وہ تو فہم و ادراک کی حد سے ہی بالا تر ہے۔ لہٰذا تم اس کے اسماء و صفات میں غور و فکر کرو کہ اس کی ذات کی حقیقت سے کوئی واقف ہی نہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ مخلوق کے علوم اللہ تعالیٰ کی معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما۔ ترجمہ: اور تمام چہرے اس کے حضور جھک جائیں گے جو خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اور بے شک وہ شخص ناکام رہا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ وعنت الوجوہ، اور تمام چہرے جھک جائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن تمام چہرے اس خدا کے حضور جھک جائیں گے جو خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اور ہر ایک شان عجز و نیاز کے ساتھ حاضر ہوگا۔ کسی میں سرکشی نہ رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کے قہر و حکومت کا کامل ظہور ہوگا۔ اور بے شک وہ شخص ناکام رہا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور بے شک شرک شدید ترین ظلم ہے، اور جو اس ظلم کے بوجھ تلے دبے ہوئے موقف قیامت میں آئے گا تو اس سے بڑھ کر نامراد کون ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ ترجمہ: اور جو کوئی اسلام کی حالت میں کچھ نیک اعمال کرے تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ کمی کا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی اسلام کی حالت میں کچھ نیک اعمال کرے۔ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اسلام کی حالت میں کچھ نیک اعمال کرے تو اسے اس بات کا خوف نہ ہوگا کہ وعدے کے مطابق وہ جس ثواب کا مستحق تھا وہ اسے نہ دے کر اس کے ساتھ زیادتی کی جائے گی، اور نہ ہی اسے کم ثواب دیے جانے کا اندیشہ ہوگا۔ نیک اعمال کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ طاعت اور نیک اعمال سب کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے، کہ ایمان ہو تو سب نیکیاں کارآمد ہیں، اور ایمان نہ ہو تو یہ سب عمل بیکار۔ ہاں، ایمان لانے کے بعد کفر کے زمانے کی نیکیاں بھی قبول ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ نیک اعمال اور لوگوں کا حال۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں مشغول رہے اور گناہوں سے رک جائے، کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کے درخت کا پھل پائے گا، اور جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسے انجام تک وہ پہنچ جائے گا۔ اور نیک اعمال میں سب سے افضل فرائض کو ادا کرنا اور حرام و ممنوع کاموں سے بچنا ہے۔ اسی سے متعلق ایک حکایت سماعت کیجیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی سے عرض کی، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، تم اپنے رب عز و جل کی پاکی بیان کرتے رہو، اور اس بات کو بہت بڑا جانو کہ تمہارا رب عز و جل تمہیں وہاں دیکھے جہاں اس نے تمہیں منع کیا ہے، اور وہاں تجھے موجود نہ پائے جہاں موجود ہونے کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور نیک اعمال کے سلسلے میں لوگوں کی ایک تعداد کا یہ حال ہے کہ وہ نفلی کاموں میں تو بہت جلدی کرتے ہیں، لمبے لمبے اور کثیر اوراد و وظائف پابندی سے پڑھتے ہیں، مشکل اور بھاری نفلی کام کرنے میں رغبت رکھتے ہیں، جبکہ وہ کام جنہیں کرنا ان پر فرض و واجب ہے ان میں سستی سے کام لیتے ہیں اور انہیں صحیح طریقے سے ادا بھی نہیں کرتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، نفسانی خواہش کی پیروی کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ نفلی نیک کام کرنے میں تو بہت جلدی کرے اور واجبات کے حقوق ادا کرنے میں سستی سے کام لے۔ حضرت ابو محمد مرتعش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں،
میں نے کئی حج ننگے پاؤں اور پیدل سفر کر کے کیے۔ ایک دن رات کے وقت میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ ہاجرہ کو پانی پلا دو، تو مجھے یہ کام بہت بھاری لگا۔ اس سے میں نے جان لیا کہ پیدل حج کرنے پر میں نے اپنے نفس کی جو بات مانی اس میں میرے نفس کی لذت کا عمل دخل تھا، کیونکہ اگر میرا نفس ختم ہو چکا ہوتا تو والدہ کی اطاعت کا وہ کام مجھے بھاری محسوس نہ ہوتا جو شریعت کا حق تھا۔